اچھا اللہ یاری صاحب، ایک اور ریکویسٹ ہے کہ جیسے جی جی جو بھی آپ نے پڑھا، اتنا عرصہ پڑھا، 10 سال پڑھا، 15 سال پڑھا، جو بھی محنت کی آپ نے جی محنت اس لیے تو نہیں کی کہ آج میرے سامنے آ کے کوئی سنی کتب کی آپ کوئی بات مان لیں، نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے، اسی لیے پڑھا ہے، 10 سال پڑھا ہے، 15 سال پڑھا ہے۔ اسی طرح جو میرے سنی علماء ہیں جنہوں نے 10 سال پڑھا ہے، انہوں نے ڈگری اس لیے حاصل نہیں کی کہ وہ آپ کے اب سامنے بھائی آ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں نا، شیعہ کتب کی میں اس وادی میں طے نہیں. دیکھیں میں نے جب شروع آج سے میں عرض کروں، یہ آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، بہت سال پہلے کی بات ہے. میں نے امریکہ میں ادھر ٹی وی میں ایک ٹی وی اسٹیشن پہ جا کے میں ادھر پیسے دے کے، ادھر امریکہ میں بہت آسان ہے، آپ کی اس زمانے میں یوٹیوب وغیرہ اتنے نہیں تھے، ادھر آپ پیسے دے کے ٹھیک ہے، اس سے ٹائم خریدتے ہیں. تو میں ادھر سے ٹائم پیسے اپنے جیب سے پیسے دے کے ٹائم خریدا اور وہاں پہ جا کے پروگرام کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ. تو وہاں پہ جو وہ اسٹوڈیو والے تھے وہ بڑے کٹر سنی تھے، انہوں نے ایک دو پروگرام میرے دے کے سب میرے کاٹ دی. وہ میں صحابہ کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا، میں اہل بیت علیہ السلام کی فضائل بناتا تھا، سناتا تھا. تو اس نے پروگرام کاٹ دی. تو پھر میں نے کہا کہ بھئی اب ختم ہو گیا، ختم بات. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنا کیوں، یہ ان لوگوں نے جماعت عمریہ نے اپنا اسٹیشن بنایا، میں کیوں نہ بناؤں. تو میں نے اپنے پیسوں سے، اللہ جانتا ہے، بہت ہی ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا اور بہت یعنی مشکلات کے ساتھ. ٹی وی اسٹیشن بنانا یہ یوٹیوب چینل بنانے سے بہت مختلف ہے. تو میں نے وہاں پہ اپنے پیسے سے میں نے یہ اسٹیشن بنایا، ٹی وی چینل بنایا سیٹلائٹ پہ، وہ صرف امریکہ میں نشر ہوتا تھا. تو میں اس لیے نہیں آیا کہ میں مخالفین کے ساتھ وہ کروں، مناظرہ کروں. میرا نیت ہی، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. میں جب آیا ہوں تو میں یہ اخلاقی باتیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، عورتوں کی طرف نہ دیکھو، یہ روایت، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے ایام جو ہوتے ہیں، وہ جب میں نے فون نمبر اسکرین پہ ڈالے نا کہ کال ان شو لینے، وہ کال جب وہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے کشیا کافر ہے وہ سامنے، انہوں نے مجھے کھینچ لیا بھائی. جب میں نے کال نمبر رکھا، تم تو ذوالجناح کی عبادت کرتے ہو، تم تو گھوڑے کی عبادت کرتے ہو، تم تو مشرک ہو، تم شب عاشور کو جا کے وہ کرتے ہو، اپنی ماؤں کے ساتھ تم زنا کرتے ہو، اس طرح کی. تو میں مجبور ہو کے بھائی، میں مجبور ہو گیا. جب سب کالر سوال یہی کرتے ہیں، میں مجبور ہو گیا، میں جواب دینے لگا ان کے اپنی کتابوں سے. پھر جب وہ سرپرائز ہو گئے تو انہوں نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں، کیونکہ وہ شروع میں کتابیں نہیں دکھاتا تھا اسکرین پہ. وہ تو میں نے خود تصدیق کیا، ایسے ہی بس کہہ دیتے تھے، ان پڑھ اور جہالت کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں، ایسے سوال جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اللہ یاری صاحب، میں جو ایک منٹ مجھے تکمیل کامل کرنے دیں، یہ ایک منٹ. جی چلیں، کر لیں. تو پھر صحیح سے، تو پھر وہ کہتے تھے یہ کتابیں ہمارے نہیں ہیں. یہ اللہ یاری جو جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ بخاری میں نہیں لکھا. تو پھر میں مجبور ہوا، میں نے وہ سیٹ اپ کر دی تاکہ میں کتابیں بھی دکھا سکوں. میں کتابیں دکھانے لگا. پھر ہوا یہ کہ اس امریکہ میں کیونکہ مسلمان شیعہ ہیں لیکن کم ہیں، اصل تو آڈینس تو یورپ میں بھی نہیں، مڈل ایسٹ میں ہے، ایران میں، افغانستان وغیرہ میں، عراق میں. تو میں نے لوگوں سے اپیل کی کہ تم میری مدد کرو تاکہ میں اس چینل کو انٹرنیشنل کر دوں. پھر لوگوں نے بہت محنت ہیلپ کی. امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں شیعہ حضرات، انہوں نے بہت، چھوٹے بچوں نے چندے جمع کیے، مساجد میں، گھروں میں بہت لوگوں نے سپورٹ کی. اور وہ بہت، یہ سب اس میں سب سے آگے جو تھے ہمارے افغانی بھائی تھے، انہوں نے بہت سپورٹ کی. ایرانی بھی کچھ تھے لیکن زیادہ سر افغانی. اور یہ انہوں نے بچے جا کے برف، یہ امریکہ میں برف پڑتا ہے نا سردیوں میں، برف صفائی کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں پیسے لے کے اللہ یاری کے چینل کو. اس طرح ان کے پیسوں سے میں نے یہ چینل، بالکل اللہ جانتا ہے، کوئی شک نہیں. اس کو میں نے پھر انٹرنیشنل بنا دیا. انٹرنیشنل جب بنا دیا، تو پھر جب ایران میں اس زمانے میں یہ تھا، ایران میں وہاں پہ بہت سارے چینل تھے وہابیت کے. شیعوں کا کوئی چینل نہیں تھا. شیعوں کے چینل تھے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے. ان کو کہتے تھے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ غلط عقائد وغیرہ. جب انہوں ایرانی تو پاگل ہو گئے جب انہوں نے میرے پروگرام دیکھے، وہ اتنے پاگل ہو گئے، عاشق ہو گئے سب. تو پھر ہوا یہ کہ میں نے کہہ دیا کہ بھائی ایرانی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کرنا چاہتے. ہم نے کہا کہ چلو قم میں دفتر کھول دو. قم میں اصفہان وغیرہ میں نے میرے دوست وغیرہ تھے، انہوں نے دفتر کھول دیا. پھر پورے ایران میں چھا گیا تھا. ہمارا جو چینل تھا نمبر 1 تھا
تو یہ پھر ایرانی حکومت نے یہ کہ ایرانی حکومت نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو اللہ یہ تو قبضہ کر لے گا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہمارے دفاتر کو بند کر دیا، ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تھے، لوگوں کے چندے تھے، وہ سب وہی خامنئی نے کھا لیے ملعون نے، اور ہمارے دوستوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیے، اور جتنے ہمارے جو وہ کیونکہ وہ دفتر میں ہوتا تھا نا، وہ لسٹ ہوتا تھا کس نے پیسے دیے، ان سب کو پکڑ لیا انہوں نے جنہوں نے اللہ یاری کی مدد کی، اور سب سے توبہ لے لو کہ بھائی کبھی اللہ یاری کو اب کال نہیں کرنا، کبھی پیسے نہیں دینا۔ علماء بڑے بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے، یعنی بڑے بڑے علماء، سینئر علماء، وہ ہمارے سپورٹ کرتے تھے، پیسے بھیجتے تھے، کیونکہ چینل کے بہت خرچے ہوتے تھے، ہر مہینے لاکھوں ڈالر کے حساب میں خرچے ہوتے تھے، تو اس خرچہ سب لوگ دیتے تھے، عوام دیتے تھے، علماء دیتے تھے، تو ان کو کانٹیکٹ، ان کو پکڑ لو کہ بھئی اب آج کے بعد $1-8 بھی دے دیا تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا جو سیٹلائٹ تھا اس کے خلاف انہوں نے یہاں تک ہمارے سے اتنا خطرہ تھا ان کو کہ ہمارے پروگرام سیٹلائٹ کے خلاف یہ وہ ایک ہوتا ہے نا ٹرانسمٹ کرتے تھے وہ ویوز کہ وہ سیٹلائٹ وہ وہاں پہ اس کے نشریات میں خلل پڑتا تھا، وہ صحیح کلیئر نہیں ہوتی ہوگی نا، سگنل کلیئر نہیں آتا، اسی وجہ سے بہت جھگڑا ہو گیا تھا ایران کے ساتھ، انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں اور یورپین یونین اور امریکہ کا تو اتنا نہیں تھا، یورپین یونین وغیرہ کہ آپ ہمارے سیٹلائٹ کے خلاف یہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے بعد میرے بھائی، میرے عزیز، تو یہ سلسلہ تھا ہمارا، تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو یہ اس وادی کی طرف ہم آئے نا کہ ہم شیعہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، ہم یہ مجبوری کے تحت، ہم اس لیے نہیں شوق کے ساتھ، اب اردو زبان میں بھی میں نے بار بار کہہ دیا کہ مجھے شوق نہیں مناظرات کا، اللہ جانتا ہے مجھے اس بات کا شوق نہیں ہے کہ میں آ کر ادھر ابو بکر عمر کی برائیاں بیان کروں یا عائشہ وغیرہ کی، اس سے میری زندگی کے خطرے میں پڑتی ہے، میرے اولاد کی زندگی، اس میں میرا کوئی مالی منفعت بھی نہیں ہے، اگر لوگ یہ سمجھے کہ مجھ سے مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک مجبوری کے تحت، وہ مجبوری یہ ہے کہ پاکستان میں شیعوں کے خلاف اتنی تبلیغ ہو چکی ہے، شیعوں کی جتنی تکفیر پاکستان میں ہوئی ہے وہ کہیں نہیں ہوئی ہے، آج سے نہیں 40 سال سے شدید تکفیر، اور شیعہ علماء میں دیکھتا ہوں شیعہ علماء جواب نہیں دیتے، بیچارہ شیعہ عوام جو ہے نا، وہ ان کی پریشانی دیکھ کر کہ وہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، مشرک کہتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، تو یہ دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، آج سے نہیں، یعنی 20 سال پہلے سے، جب میں فارسی میں پروگرام، میرے دل میں یہی خواہش تھی کہ میں اس کو اردو میں زبان میں پیش کروں، تاکہ میں اپنے شیعہ بھائیوں کا سر بلند کروں فخر کے ساتھ، کن کا مذہب، اگر کوئی صحیح اسلام ہے، کوئی صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو وہ شیعہ اثنا عشری ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرے نہیں ہیں، تو اس لیے اس مجبوری کے تحت ہم بات کرتے ہیں، وَإِلَّا نہ اس میں ہمارا کوئی اللہ جانتا ہے، یہ جو ابھی میں چینل چلا رہا ہوں، اس میں ہر مہینے مجھے کئی $1000 اپنے جیب سے ڈالتا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں میں نے شیعوں سے اپیل، یہ پاکستانی شیعہ ایسے ہیں بھائی، اگر میں یہی پروگرام فارسی میں کر دوں یا عربی میں کر دوں مجھے بہت منفعت ملے گا، میں نہیں میں فارسی میں شیعہ سنی مسئلے پہ بات بھی نہ بھی کروں نا، میں جا کے کوئی اور مسئلہ چھیڑ دوں، مثلا اہل بیت علیہ السلام کا سیرہ ہے، اخلاقیات، اس کے باوجود لوگ مدد کرتے ہیں، اس میں میرا فائدہ ہے، لیکن میں یہاں پر میرا مالی نقصان بھی ہے، میں ٹائم بھی لگاتا ہوں، اور اس میں خطرہ، میرے لوگ میرے دشمن بھی بن جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ایک چیز ہے کہ مجھے پتہ ہے یہاں پہ ضرورت ہے، یہاں پہ مذہب کی، ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں، میں نے دیکھا تھا، میں نے کلپس دیکھے تھے کہ کیسے لوگ آ کے شیعوں کے ہاتھ سے شیعوں کے جلوس پہ حملہ کرتے ہیں، ان کا علم لے کے ان سے چھینتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مشرک ہو، اور شیعہ کہتے ہیں یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، مجھے وہ جب منظر آ جاتا ہے نا، وہ کلپ میں نے جب دیکھے تھے، یہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، اور شیعوں کے پاس ان کے بات کا جواب نہیں ہوتا، شیعہ عوام کے پاس، شیعہ ذاکرین علماء، تو مجھے جو منظر یاد آتا ہے نا، تو میرا یہ عہد ہے میرا اپنے شیعہ بھائیوں سے اور اپنے مذہب سے کہ میں نے وہ مظلومیت شیعوں کے ختم کرنی ہے، کہ شیعہ اب جو ہے نا پاکستان میں اردو زبان طبقے میں انشاءاللہ اب جو ہے ان کا سر فخر سے بلند ہوگا، اور ان کے سامنے والے جو ہے نا وہ اپنے کفر کا دفاع کریں گے، نہ کہ شیعہ۔ صحیح اللہ یاری صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، میں خود آپ کی پرسنالٹی سے متاثر ہوں، اس لیے میں آتا ہوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کہتا ہوں نا، میں بالکل